حضرت امام حسین بتا رہے تھے کہ میرے نبی کے سجدے کی اہمیت یہ ہے کہ ایک ایک تسبیح جو میرا نبی سجدے میں ادا کر رہا ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایک ایک تسبیح کا بدلہ یہ چکاؤں گا کہ کربلا میں ایک ایک کو شہید ہو جانا ہے، ایک ایک کو شہید کرواؤں گا، یہ نبی کے سجدے کی قربانی کا بدلہ ہے۔ جب بھی حسین پاک امام حسین سرکار کی بزموں میں آتے، صحابہ ہوتے اور کچھ ایسی ادا ہوتی حسین پاک کی کہ رسول اللہ کو محبت آ جاتی، تو آپ محبت میں فرماتے مرحبا یا حسین، تمہارا آنا مبارک ہو، تم وہ ہو کہ جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے، یہ اکثر آپ جملہ فرماتے ہیں۔ اضافہ یہ ہے کہ جب سرکار کو اطلاع ہوئی کہ حسین پاک کی ولادت ہوئی، سرکار پہنچے تو مولا علی حسین پاک کو لے کر آتے ہیں، تو سرکار نے اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں ڈال دی، اور روایت میں راوی کہتے ہیں کہ امام حسین زبان رسالت کو ایسے چوس رہے تھے جیسے کوئی کھجور کو چوستا ہے، گویا یہاں پہلے ہی دن اشارہ کر دیا گیا کہ یہ زبان اس لیے چوسا رہا ہوں کہ حسین کو پیاس سے ہمکنار ہونا ہے۔ آج ہی وہ پیاس آب کوثر سے دھلی ہوئی زبان چسا کر تسکین دے دی جائے کہ یہ جو زبان اقدس چسا رہا ہوں اسی کی تسکین کربلا میں کام آئے۔ زبان رسالت کو چسایا، اور یہاں ایک عظمت بھی ہے، ایک دن ابھی بچہ پیدا ہو، سب کے بچے ہوئے جتنے شادی شدہ ہے، الحمدللہ میں بھی بچے والا ہوں، آپ بھی بچے والے ہیں، ہاسپٹل میں جب بچہ ہوا باپ ہوتا ہے عام طور پہ، بچے کو لاتی ہے ڈاکٹر یا نرس، لڑکا ہوا ہے لڑکی ہوئی ہے، تو کل آپ ایسا کریں، لوگ کہتے ہیں نا بھائی نبی ہماری طرح ہماری طرح ہماری طرح، تو ان سے کہو خبیثوں کہ جب تمہارا بچہ پیدا ہو اور جب نرس لائے تو اپنی زبان اپنے بچے کے منہ میں ڈال دو۔ اتنے جوتے ماریں گا ڈاکٹر، بولے گا پاگل ہے کیا بے، پورے کیڑے مکوڑے جراثیم پورے بیکٹیریا ڈال دیا اس کے پیٹ میں تم نے، اب یہ بچہ بیٹا زندہ بھی رہے گا کہ گارنٹی نہیں ہے۔ ڈاکٹر بولتا ہے سب سے پہلے ماں کا دودھ پلاؤ، باہر کی کوئی چیز نہیں کھلا نہیں سکتے، کوئی باہر کی چیز نہیں پلا سکتے، مگر قربان جائیے میرے نبی کے لعاب کی تاثیر، زبان چسا رہے ہیں، انفیکشن نہیں ہو رہا ہے، برکتیں مل رہی ہے، رحمتیں مل رہی ہے، شجاعت مل رہی ہے، علم مل رہا ہے۔ تو جب تم نبی، اچھا تھوک کیا ہوتا ہے، اس کو آدمی حکارہ سے پھینک دیتا ہے، تھوک کی کوئی ویلیو ہوتی ہے؟ لعابی کو ہم اپنی زبان میں تھوک کہتے ہیں، مگر جب نبی کا ہو تو ادب بند ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ لعاب۔ لعاب دہن، دہن یعنی منہ، یعنی سرکار کے منہ کا لعاب یعنی تھوک کے پاک، یہ ادب ہے۔ تھوک کیسا ہوتا ہے؟ روزانہ آدمی کتنے بار تھوکتا ہے، کوئی ویلیو نہیں، کوئی وہی نہیں، یعنی ایک دم ہی ہلکی چیز ہوتی ہے انسان کے لیے۔ تو تھوک ایک عام چیز ہے، نبی پاک اپنا لعاب چسا رہے ہیں، حسین پاک چوس رہے ہیں، انفیکشن نہیں ہوتا، برکتیں مل رہی ہے، رحمتیں مل رہی ہے، جو کچھ نعمتیں دینا ہے دی جا رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب ہم اور یہ ساری کائنات کے لوگ مل کر نبی کے تھوک کے برابر نہیں ہو سکتے تو نبی کی ذات کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تھوک کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ ابھی نبی کا۔ پھر حضرت علی نے وہی عرض کیا سرکار اس کا نام کیا رکھیں ان کا بچے کا؟ کہا اس بار بھی جبریل ہی آئیں گے، اللہ ہی نام رکھے گا۔ جبریل پھر نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ حسن کا نام اللہ نے شبر تجویز کیا تھا، ہارون کے بیٹے تھے، ہارونی کے ایک بیٹے ہارون علیہ السلام کے ان کا نام ہے شبیر، انہی کے نام پر کا نام شبیر رکھیے۔ جبریل عربی میں کیا ہے یہ؟ کہا اس کا عربی میں بنتا ہے حسین۔ تو نام بھی تو اللہ رب العزت نے رکھا۔ ابھی کچھ ہی ماہ ہوئے تھے، سرکار کو بھی ایک صاحبزادے پیدا ہوئے تھے حضرت ابراہیم۔ امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ شواہد النبوۃ صفحہ 203 پر لکھتے ہیں کہ غالباً امام حسین کی ولادت کو 6 ماہ ہوئے تھے، اور اسی درمیان میں حضور کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ ماریا قبطی آپ کی لونڈی تھی، اس سے تولد ہوئے، دونوں شیرخوار دودھ پیتے بچے ہیں۔ سرکار ایک زانو پر امام حسین کو لے کے بیٹھے، ایک زانو پر اپنے بیٹے ابراہیم کو لے کے بیٹھے، کبھی اپنے بچے کو بوسہ دیتے، کبھی نواسے کو بوسہ دیتے، دونوں سے محبت کر رہے ہیں۔ جبریل آتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ وعلیکم السلام یا جبریل۔ سرکار اللہ نے بھیجا، اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے کہو ایک دل میں 2 محبت نہیں رہ سکتی۔ آپ کے دل میں ابراہیم کی بھی محبت ہے، شہزادے حسین کی بھی محبت ہے۔ یا رسول اللہ فرماتا ہے ایک قلب میں 2 محبتیں نہیں رہ سکتی، آپ کو اختیار دیا جاتا ہے ان میں سے ایک کو چن لے۔ کہنے کا جبریل رب کا حکم ہے، اگر میں اپنے بیٹے کو چنتا ہوں، بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو میں صدمہ اس کا برداشت کر لوں گا، یہ صدمہ مجھے زیادہ ہوگا، فاطمہ کو ہوگا مگر اتنا نہیں ہوگا، علی کو ہوگا اتنا نہیں ہوگا، مجھے زیادہ ہوگا لیکن میں یہ صدمہ برداشت کر لوں۔ لیکن اگر حسین کو چنتا ہوں، حسین کا انتقال ہو جاتا ہے، صدمہ سیدہ فاطمہ کو بھی ہوگا، علی کو بھی ہوگا، مجھے بھی ہوگا، اور مجھے اس سے زیادہ ہوگا کہ اپنے بیٹے پہ جتنا صدمہ ہو، میں نے حسین کو پسند کر لیا ہے، جبریل میرے بیٹے ابراہیم کو میں حسین پہ قربان کرتا ہوں۔
ایک روایت ہے کہ اسی وقت آپ کے ذان مبارک میں روح قبض کر دی گئی، اور دوسری روایت ہے کہ تقریباً 4 یا 5 دن کے بعد، 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہوا۔ پھر اس کے بعد جب بھی حسین پاک، امام حسین سرکار کی بزموں میں آتے، صحابہ ہوتے، اور کچھ ایسی ادا ہوتی حسین پاک کی کہ رسول اللہ کو محبت آ جاتی، تو آپ محبت میں فرماتے مرحبا یا حسین، تمہارا آنا مبارک ہو، تم وہ ہو کہ جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے، یہ اکثر آپ جملہ فرماتے۔ تو صاحبزادے کو قربان کر دیا۔ اب اس میں حکمت بھی تھی رب کی کہ اگر ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہتے تو شاید وہ ہو سکتا کہ کچھ قومیں گمراہ ہو جاتی اور ان کو بعد میں نبی نہ مان لیتی، تو کیونکہ حضور خاتم النبیین تھے اس لیے اولاد، نرینہ اولاد آپ کی حیات نہیں رہی۔ امام حسین کچھ بڑے ہوئے، سرکار مسجد میں لے جاتے ہیں، جہاں بھی آپ تشریف لے جاتے ہیں حسین پاک کو ساتھ میں رکھتے ہیں، حسن پاک کو ساتھ میں رکھتے ہیں، ایک شہزادے کو اس کاندھے پہ بٹھا دیتے، ایک شہزادے کو اس کاندھے پہ بٹھا دیتے، اپنے دوش پہ سوار کر دیتے۔ اور یہ وہ دوست ہے کہ جس کی برکتوں کا کیا کہنا۔ علی کے تو آپ سن چکے تھے، جب کعبے کے گرانے کے لیے نبی کے دوش مبارک پر کھڑے ہوئے تھے کعبے کے بت کو، تو عالم کیا تھا؟ 18,000 عالم روشن تھے۔ تو علی تو ایک بار دوش نبی پر آئے، حسین اور حسن پاک کتنے بار آئے اللہ ہی جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ کیا منظر نہیں دیکھے ہوں گے، کیا غیبیات کے پردے نہیں ہٹے ہوں گے۔ ایک مرتبہ نماز عید کے لیے سرکار اپنے صاحبزادوں کو لے جا رہے ہیں، سب اونٹوں اور گھوڑوں پہ سوار ہے، جو امیر و کبیر صاحب ہیں۔ ایک شہزادے کو یہاں بٹھا لیا، دوسرے شہزادے کو یہاں بٹھا لیا۔ امام حسن امام حسین دونوں ننھے شہزادے، حسین پاک کہتے ہیں نانا جان سب سواریوں پر ہے اور ہم سواری پہ نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا تمہاری سواری اللہ کا رسول ہے۔ نانا جان ان کی سواریوں کی تو لگامیں بھی ہے، ہماری سواری کی لگام نہیں ہے۔ آپ نے اپنی ایک زلفی کی لڑ لی، حسین پاک کو تھما دی، ایک لی حسن پاک کو، بیٹا یہ تمہاری سواری کی لگام ہے۔ اب وہ شہزادے بچپنے کا عالم، وہ رسول کے زلفوں کو اسی طرح کھینچ رہے جیسے اونٹوں کو کھینچتا ہے۔ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ لوگوں کی سواریاں تو کچھ آوازیں بھی نکال رہی ہے، ہماری سواری تو خاموش ہے، تو آپ بچوں کے دل بہلانے کے لیے اس طرح کی اونٹ کی طرح آواز بھی نکالتے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں اور بعض نے کہا یہ ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آتے ہیں اور جب یہ منظر دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ ابو بکر بے ساختہ کا شہزادو جانتے ہو کہ تمہاری سواری کتنی اعلیٰ درجے کی ہے؟ تو رسول اللہ بے ساختہ کہتے ہیں ابو بکر یہ کیوں کہتے ہو کہ سواری کتنی اچھی، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے اعلیٰ درجے کی ہے، سوار بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ تو کاندھوں پر بھی سواریاں کی۔ جب نبی گھر پر آتے حضرت سیدہ سے ملاقات کے لیے، حسین پاک نانا جان گھوڑا بن جائیے۔ ہوتا ہے نانا دادا اس طرح گھوڑے بنتی بھی اولادوں کے لیے۔ براق کا سوار آج اپنے حسین پاک کے لیے خود گھوڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، سواری بن جاتا ہے۔ امام حسین سوار ہوتے ہیں، آپ گھر میں گھٹنوں کے بل چلتے، دل بہلاتے، عادت بن گئی حضرت امام حسین کی۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ نے امام حسین کو تیار کیا، جاؤ نانا کے پیچھے نماز پڑھو۔ جب آئے تو نماز شروع ہو چکی تھی، صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے حسین پاک، بچپنے کا عالم، لوگوں کے کاندھوں کو، لوگوں کو پھلانگتے ہوئے جاتے۔ حضور سجدے میں تھے، جا کے سرکار کی پشت پر سوار ہو گئے، اور رسول اللہ سمجھ گئے جب محسوس ہوا کہ حسین آ گئے ہیں۔ اب سرکار کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر سجدے سے سر اٹھاتا ہوں تو حسین پاک گرتے چوٹ آ جائیں گی۔ رسول اللہ نے اپنے سجدے کو دراز کر دیا۔ عبادت اللہ کی ہے، خیال حسین کا ہے۔ تصور کیجئے، اور بدترین عقیدہ کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، یا پوری نماز میں حسین کا خیال ہے۔ تو جب نبی کے خیال میں حسین کا خیال ہو تو نماز ہو جاتی ہے، تو نبی کے خیال سے کیوں نہیں ہوگی؟ معاذ اللہ کہا کہ صاحب گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر نبی کا خیال لانا ہے نماز۔ یہ اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے صراط مستقیم نامی کتاب میں۔ اور تب بھی لوگ پتہ نہیں کیسے وہابی ہو جاتے ہیں، میں تو حیران ہوتا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہابی وہی ہوتا ہے جس کی عقل سلب ہو جاتی ہے، جس کا زوال ہوتا ہے نا وہی وہابی بنتا ہے۔ تو اب سجدہ دراز ہو گیا، سرکار نے تسبیحات کو بڑھا دیا اپنے، سبحان رب العالی سبحان رب العالی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا تشویش ہوئی، سرکار کا وصال تو نہیں ہو گیا؟ ایک صحابی کہتے ہیں ہمیں بڑے برے گمانیاں پیدا ہونے لگی کہ کئی اللہ نے اپنے حبیب کو سجدے کی حالت میں ہی تو اپنے پاس نہیں بلا لیا، روح تو قبض نہیں ہو گئی۔ تو سامنے ایک صف میں ایک صحابی تھے، انہوں نے ہمت کر کے سر اٹھایا، دیکھتے ہیں شہزادے رسول کے دوش پر سوار ہے، مسکرا دیا۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ صرف دیکھ کر اندر نہیں، بازو والے کو کون نہیں مار رہے ہیں، ذرا تم بھی دیکھ لو ہو چل کے آ رہا ہے۔ انہوں نے ان کو کوئی کون دی مانی، انہوں نے سر اٹھایا، اچھا اس لیے سجدہ دراز ہے۔ وہ بھی مسکرائے، پھر انہوں نے اپنے بازو والوں کو ماری۔ اب پتہ چلا سب ایک دوسرے کو مار رہے، ہر صحابی سر اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے
کسی روایت میں نہیں کہ جب نماز ختم کی تو نبی نے کہا ہو کہ تم سب اپنی نماز لوٹاؤ، اس لیے کہ یہ نماز کے علاوہ عمل ہے، عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، مگر حضور نے فتویٰ نہیں دیا، صحابہ نے نماز نہیں لوٹائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرنا بھی عبادت ہے، اور حسین کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ عبادت میں عبادت ہی ضم ہوئی ہے، نماز سے خارج عمل نہیں قرار دیا آقا نے۔ صحابہ ایک دوسرے کو کونیاں مارتے رہے، دیکھتے رہے، سجدہ دراز ہوتا رہا۔ 72 یا 70 تسبیحات پڑھی سرکار نے، اس وقت تک شہزادے سوار رہے۔ جب 70 یا 72 تسبیحات پڑھ چکے تو امام حسین جب تک دل چاہ سوار ہے، مرضی حسین پاک ہے، لیکن بچپن کا شعور بھی دیکھیے۔ سوار ہوئے، کیا رسول کو نماز پڑھتے ہوئے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا؟ پہلا موقع تو نہیں تھا۔ کیا حسین پاک نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے کہ نماز کی حالت میں نانا کی پشت پر سوار نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، حسین پاک کی نگاہوں کی ایک منزل تھی، نگاہ دیکھ رہی تھی، اور نبی کے سجدے کی اہمیت بتانا مقصود تھا، اور مقصود یہ تھا کہ جب نبی 72 مرتبہ تسبیح پڑھ چکے تب حسین پاک اٹھتے ہیں۔ سرکار نے پھر سجدے سے سر اٹھایا، تو اس میں حکمت یہ تھی کہ 72 مرتبہ تسبیحات پڑھنا، گویا حضرت امام حسین بتا رہے تھے کہ میرے نبی کے سجدے کی اہمیت یہ ہے کہ ایک ایک تسبیح جو میرا نبی سجدے میں ادا کر رہا ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایک ایک تسبیح کا بدلہ یہ چکاؤں گا کہ کربلا میں ایک ایک کو شہید ہوگا، ایک ایک کو شہید کرواؤں گا۔ یہ نبی کے سجدے کی قربانی کا بدلہ ہے۔